نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور وہ وقت یاد کرو جس وقت تم نے قتل کر ڈالا ایک نفس کو. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم ایک دوسرے کی پر اس بارے میں جھگڑنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جس کو تم چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، سو ہم نے کہا کہ مارو اس کو اس کے بعد حصے کے ساتھ. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو. پچھلی آیات کریمہ میں گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور ان آیات کریمہ کے اندر گائے کے ذبح کرنے کے مقصد اور غرض و غائب کی طرف اشارہ ہے. اور جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ گائے ذبح کرنے کا جو حکم ملا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل والوں کے ہاں ایک شخص قتل ہو گیا اور قاتل کا علم نہیں ہو رہا تھا کہ قاتل کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ بنی اسرائیل والوں کو حکم دیں کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور اس گائے کا گوشت کا کچھ حصہ لے کر اس مقتول کے جسم کے اوپر ماریں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں کو گائے ذبح کرنے کا کہا. تو اس پر بنی اسرائیل والوں نے مختلف طرح کے سوالات کرنے شروع کیے جن کا ذکر پچھلی آیات میں گزرا ہے، اور بالآخر وہ سوالات پوچھنے بند کیے اور وہ گائے کی تلاش شروع ہوئی اور گائے حاصل کی اور اس گائے کو ذبح کیا، جس کا ذکر پچھلی آیت کے آخری جملے میں ہے کہ فَذَبَحُوهَا، کہ انہوں نے اس کو ذبح کیا. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے. ان کی کٹ مجزیوں کی وجہ سے ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ یہ کام کر لیں گے، لیکن بہرحال کر لیا. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ، یہ جو آیت کریمہ ہے آج کے درس کی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، یعنی تمہارے بڑوں نے، کیونکہ نزول قرآن کے وقت تو وہ لوگ موجود نہیں تھے، وہ تو صدیوں پہلے کے لوگ تھے. تو اس وقت جو لوگ موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد میں سے کسی نے ایک جان کو قتل کر دیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اِدَّارَأْتُمْ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی پر الزام دھرنا. جیسے کسی جگہ پر کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی جرم مسلط ہو جائے، تو پھر لوگ ایک دوسرے کی پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں نے ایسے کیا، وہ کہتا ہے فلاں نے ایسے کیا، یا آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کہتا ہے تم نے کیا، دوسرا کہتا ہے تم نے کیا. اس کو الزام دھرنے کو ادعاء کہتے ہیں. فرمایا کہ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو ایک دوسرے کی پر الزام دھرنے لگے، ایک دوسرے کی پر یہ قتل کا معاملہ ڈالنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے. یعنی جو قاتل تھا وہ چھپنا چاہتا تھا، اور قاتل کا جو قبیلہ تھا وہ اس کو چھپانا چاہتے تھے کہ قاتل سامنے نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرما لیں تو پھر وہ ہو کر رہتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا کتنا ہی لوگوں سے چھپ کر کوئی جرم کرے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ اس کا جرم سامنے آئے اور مجرم لوگوں کے سامنے آ جائے، تو ایسے اسباب قدرت کی طرف سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس آدمی کا جرم خود بخود کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں نے یہ جرم کیا ہے. خاص طور پر یہ جو قتل کا معاملہ ہے، یہ تو ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کو قتل کر دے تو وہ قاتل چھپ نہیں سکتا.
قاتل جو ہے نا وہ خواہ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی اور کوتاہی کر جاتا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر اس تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اس تک پہنچنا ہی نہ چاہے، اس کے لمبے ہاتھ ہوں اور وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے، یا قانون نافذ کرنے والوں اداروں کے ساتھ مل ملاپ کر لے اور وہ چاہے ہی نہ کہ یہ سامنے آئے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر مخلصانہ طریقے سے کسی قتل کی واردات کا سراغ لگایا جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ قاتل کے چھپ پر چلا جائے۔ اس قتل کے معاملے کو اللہ تعالیٰ اس مجرم کو ضرور کھول کر لاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں کوئی انسان چوری چھپے کوئی جرم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات اس مجرم کی رسوائی کی خاطر یا اس کو سبق دینے کی خاطر یا دوسروں کو سبق دلانے کی خاطر اس کا جرم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے کر دیتے ہیں کہ چوری چھپے کے اندر اس نے یہ معاملہ کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس راز کو یا اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو وہ چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس کو مارو، اس کو مارو یعنی اس مقتول کو مارو، بِبَعْضِهَا گائے کے ایک حصے کے ساتھ، یعنی گائے کے گوشت کا کوئی حصہ لے لو، کوئی بوٹی لے لو اور وہ اس مقتول کے جسم کو کی پر مارو۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اچھا جب انہوں نے وہ بوٹی لے کر اس کے جسم کی پر ماری تو وہ قاتل زندہ ہو گیا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردہ کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے تھے کہ قم بإذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ گوشت کا ٹکڑا کسی مقتول کے جسم کی پر مارا گیا اور وہ مقتول زندہ ہو گیا۔ ورنہ عام طور پر یہ ہوتا نہیں ہے کہ کوئی آدمی مر جائے اور مرنے کے بعد کسی بھی تدبیر سے دوبارہ زندہ ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو انہونی بات ہوئی ہے اور یہ پیغمبر کے ہاتھ پر ہوئی ہے، پیغمبر کے فرمانے پر ہوئی ہے، تو یہ اس کو معجزہ کہا جاتا ہے اور اس کے سمجھنے سے انسانی عقول عاجز ہوتی ہیں، اسی وجہ سے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دیا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے اور مال کی لالچ میں اور میری بیٹی سے نکاح کرنے کی غرض سے مجھے قتل کیا ہے، اور یہ روایات کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ یہ بات بتا چکا تو بتانے کے فوراً بعد پھر مر گیا، تو اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا، تو قاتل پکڑا گیا۔ یہاں پر علماء کرام نے فرمایا کہ اس ایک شخص کی شہادت کی وجہ سے قاتل کو قاتل کیسے قرار دیا گیا، جبکہ گواہی تو کم از کم 2 افراد کی ہونی چاہیے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی وجہ سے ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی، اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، پیغمبر کی تصدیق کی وجہ سے اس کو قاتل قرار دیا گیا اور پھر اس کی پر جو جرم کی سزا جاری کرنی تھی وہ جاری کی گئی۔ ورنہ عام طور پر یہ ہے کہ 2 گواہ ہوں تو ان 2 گواہوں کے گواہی کے ساتھ کسی مجرم کا جرم ثابت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ایسا کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق بیان فرما رہے ہیں کہ اس واقعے سے مقصد کیا ہے۔ فرمایا کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یعنی ایک عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان زندہ ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا، تو یہ جو عقیدہ ہے، عقیدے کے دلائل تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو ظاہر کر دیتے ہیں کسی پیغمبر کے ہاتھ پر یا کسی اور طریقے سے، تاکہ لوگوں کے مشاہدے کے اندر یہ بات آ جائے اور وہ اس بات کا انکار نہ کریں۔ کیونکہ بنی اسرائیل والے ابھی غلامی کی زندگی سے نکل کر آئے تھے اور ان کا عقیدہ آخرت بھی کمزور تھا اور گائے کے تقدس کا بھی ان کا عقیدہ ان کے ذہنوں کے اندر پختہ تھا۔ تو ان دونوں عقائد کی تشریح کے لیے اور وضاحت کے لیے ایک تو ان کے ہاتھوں سے گائے ذبح کروائی گئی تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر گائے کا جو تقدس ہے وہ ختم ہو، اور دوسرا یہ کہ ان کا آخرت کو جو عقیدہ کمزور ہے کہ دوبارہ پتہ نہیں کیسے زندہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ منظور فرمایا کہ ان کو ایک مردے کے زندہ کرنے کا مشاہدہ کرا دیا جائے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور آنکھوں سے دیکھ کر اس بات کا یقین تازہ کر لیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو فرمایا کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے زندہ کرے گا مردوں کو، یہ نہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ کہ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو عام قوانین جو بنے ہوئے ہیں نا، قوانین فطرت جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان قوانین فطرت کے مطابق چونکہ انسان بار بار ان کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے، بار بار دیکھتا رہتا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر اسے وہ کوئی انہونی نہیں لگتی۔ حالانکہ وہ بھی اگر دیکھا جائے تو انہونی ہی ہے کہ جیسے کسی انسان ایک عورت کے پیٹ سے ایک زندہ بچے کا نکل آنا کہ جو پہلے نہیں تھا،
اور وہیں پر بنا تیار ہوا اور بن کر زندہ سلامت ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا. تو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کی نشانی ہے. لیکن چونکہ یہ بار بار مشاہدے میں آتی رہتی ہے اور انسان روزانہ ہی اس کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے اور سنتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ تو کوئی قانون فطرت ہے، ایسا ہونا ہی چاہیے. حالانکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اسی طریقے سے سورج کا روزانہ مشرق سے طلوع ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے کہ روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور ایک وقت مقررہ کی پر طلوع ہوتا ہے اور اپنا سفر جاری کر کے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. اور اگر اس کی بجائے یہ بیان کیا جائے کہ قیامت کے دن قریب جو ہے نا وہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو ایک عجیب و غریب بات لگتی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو مشرق سے طلوع ہونا یہ بھی اللہ کی قدرت سے ہے اور مغرب سے طلوع ہونا یہ بھی اللہ کی قدرت سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ جو کارنامے ہیں، جو کرشمے ہیں، جو ہماری نظروں میں بار بار ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر ہمارا ذہن جو ہے نا ایک قاعدے کو لیے کو اپنے ذہن میں بٹھا دیتا ہے کہ واقعی ایسا ہونا چاہیے. لیکن جب اس کے برعکس کوئی ہوتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی سمجھا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتا رہتا ہے. عجیب و غریب انہونے واقعات دنیا کے اندر کائنات میں ہوتے رہتے ہیں. انسان جو ہے نا وہ مرتے مرتے بچ جاتا ہے، بچتے بچتے مر جاتا ہے، اور انسان جو ہے نا مختلف طریقوں سے انسان کی پر مختلف طرح کے حالات طاری ہوتے ہیں. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتا رہتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تم سمجھو. لیکن چونکہ ہم ان نشانیوں کے اندر غور و فکر نہیں کرتے اور جس طریقے سے غور و فکر کرنا چاہیے، تو اس لیے ان نشانیوں سے کم حق کو سبق حاصل نہیں ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں مختلف اوقات کے اندر مختلف علاقوں میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسباق دیے کہ ایک تو اس واقعے سے ایک مردوں کو زندہ کرنے کا جو عقیدہ ہے اور قدرت کی ایک نشانی ہے اس کو تازہ کیا جائے، اور دوسری ایک اللہ تعالیٰ کی اور جو قدرت کی نشانیاں ہیں تو ان کے اندر بھی غور و فکر سے کام کیا جائے. فرمایا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب تم نے قتل کر دیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر تم اس بارے میں ایک دوسرے کی پر الزام دھرنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ پر اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا اس راز کو جس کو تم چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ تو ہم نے کہا کہ اس کو مارو بِبَعْضِهَا اس کے بعد حصے کے ساتھ. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى اس طریقے سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو.